اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجون یقول اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء۔ اللہ پر یقین، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ اس کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پریشانی ذہن میں رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے لیے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اترتا ہے۔ اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے، اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ ہاں، ہم تہجد کی بات کر رہے ہیں، تہجد کے وقت کی بات۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت ہی خاص عبادت، بہت ہی خاص۔ اب یہاں ہم تہجد کے آغاز کا مسنون طریقہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، تہجد سے پہلے 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار استغفر اللہ ربی پڑھے۔ پھر یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے۔ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن کی تنگی والی جگہ سے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عبادت ہو جائے بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ جب عادت ہو جائے تہجد کی تو بنا پڑھے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اور تہجد۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنی دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے۔ آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پہ جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ
میرے پیارے اللہ، میں آ گیا ہوں، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے کہ کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے۔ پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں کہ تہجد کے نوافل 2 سے 12 نوافل جتنی چاہیں خلوص اور چاہت سے پڑھے، اور اللہ پاک سے اپنی دل کی دعائیں مانگے۔ تہجد کے نوافل کے بعد اور سحری کھانے تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہیں اور اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی جس کو بخشا جائے۔ اسی لیے اللہ پاک سے ایسے مانگے جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے، وہ رب کعبہ ضرور عطا کرے گا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ شفائے تہجد، شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاخ راتوں میں بہائے جاتے ہیں، اور کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ وقت تہجد تھا، دل ویران تھا، مجھے نہ نیت آتی تھی نہ طریقہ، لیکن میں کھڑی تھی اس کے دربار میں جیسے ایک مجرم اقراری کھڑا ہوتا ہے، اپنے خالی اندر کی طرح خالی آنکھیں لیے کھڑی تھی میں، ہاتھ اٹھے تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ تیری یہ بندی تیرے حدود توڑنے والی، یہ ذرے سے بھی ہلکی ہو کے تجھ جیسے برتر کی ناراضگی مول لینے والی بے وقوف بندی اب ٹوٹ کے تیرے سامنے کھڑی ہیں۔ آنکھوں کی بنجر زمین سے کب پانی نکلا، کب رکوع میں سجود ہوا، کچھ نہیں یاد ہے تو بس یہ کہ حالت سجدہ ہے، اور بس یہ آواز اللہ جی عیار سہی مکار سہی، میرے سجدے جھوٹے سہی مگر میرا سر جھکا ہے۔ تہجد کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے، کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا، وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7 آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کہ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ تہجد بھی پڑھا کریں۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی
تو تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پایا وہ رات کی تاریکی میں سمٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب پر یقین رکھے، بے شک وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ کو کبھی نہ بھولے، وہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنے والا کن فیکن کا مالک ہے۔ کہ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزاء۔